کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے اس کا پاؤں پھسلا ہے، وہ تشویش میں مبتلا ہوا ہے اور غور و فکر وہ کرنے لگا، لیکن جب میں نے صدیق اکبر کو دعوت اسلام دی، ابو بکر صدیق نے نہ کوئی غور و فکر کیا، نہ تشویش میں مبتلا ہوا، ادھر میں نے دعوت اسلام دی، ادھر ابو بکر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ سچے ہیں، آپ نے جو کہا، جو پیغام دیا سچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل دیگر علماء اور راہبوں نے حضور کے بارے میں بڑی بڑی پیشین گوئیاں کی ہوئی تھی اور وہ ابو بکر صدیق نے اپنے کانوں سے تمام باتیں سنی ہوئی تھی اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے، اور آپ اس انتظار میں رہتے تھے کہ حضور اپنی نبوت کا جلد از جلد اعلان فرمائے تاکہ میں آپ کے غلاموں میں سب سے پہلے شامل ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ ایک دن حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حکیم کی لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ اے حکیم، آپ کی پھوپھی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ کہہ رہی ہیں، گمان کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر یعنی ہمارے پیارے آقا مولا اللہ کے نبی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ سنا فوراً چپکے سے وہاں نکلتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، کوئی آپ نے اعلان کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر، میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ صدیق اکبر کہنے لگے صدقت بأبی و امی انت و عہد الصدق انت، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور آپ نے سچ کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جو آپ نے کہا سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ معبود جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو برادران اسلام، یہ سب سے پہلے جس ہستی نے میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے، آپ کی زوجہ محترمہ موسرہ کائنات ہیں، اور اس کے بعد جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کے بعد اگر اس میں کافی روایات ہیں کہ سیدہ خدیجہ پاک کے بعد کس نے کلمہ پڑھا، تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے وہ سیدہ خدیجہ پاک ہے، اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ آپ کوئی ذرا ڈر کے بولے، ذرا اونچی بات میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا ذوق سے بولیے۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا کون ہے؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ، ہماری پیاری امی جان۔ اولاد اپنی ماں کا نام سن کے خوش ہوا کرتے ہیں، ذرا خوش رہ کہیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ نمبر 2 پہ کلمہ کس نے پڑھا بچوں میں؟ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جناب زید بن حارثہ نے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جناب بلال حبشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ان جن کے میں نے نام اسماء گرامی گنائے ہیں، ان نفوس قدسیہ نے درجہ بدرجہ یہ کے بعد دیکھ رہے پیارے آقا مولا کا کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں
داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جہالت کے زمانہ میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، نہ کبھی کفر و شرک کے قریب آئے۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ آپ کو لے کر بت خانہ میں چلے گئے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل کی بات ہے۔ آپ کو بت خانہ میں لے گئے اور کہا اے بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، بتوں کی طرف اشارہ کر کے تو انہیں سجدہ کرو۔ کہا ابا جی میں ذرا اس سے کچھ دو چار باتیں کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن ان کے ادب و احترام کا ذرا خیال رکھنا، میں آگے جا رہا ہوں۔ اب آپ کے والد ابو قحافہ آگے چلے گئے اور صدیق اکبر جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ اے بت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ بت نے کیا کیا کھانا کھلانا ہے، وہ تو ہے ہی بت، وہ خاموش۔ دوسرا پھر سوال کیا، کہا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ اس نے کیا کپڑے پہنانے، وہ تو ہے بت۔ پھر آپ نے تیسرا سوال یہ کیا، کہا اے بت اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا، میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پہ دے مارا۔ اب بت اوندھے منہ زمین پہ گرا۔ جب بت کے گرنے کی آواز آپ کے والد گرامی ابو قحافہ نے سنی، دوڑتے ہوئے آئے، کہا ابو بکر تو نے یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ کہا ابا جی جو آپ دیکھ رہے ہوئے تو کچھ میں نے کیا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہوئے میں نے کیا ہے۔ کہا بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، تو نے کیا کیا؟ کہا ابا جی جو خدا نہ سن سکے، نہ کھلا سکے، نہ پلا سکے، نہ پہنا سکے، نہ اپنے آپ کو بچا سکے، سبحان اللہ، یہ کیسا خدا ہے؟ باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑی اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آئے، آپ کی والدہ کے پاس، کہا دیکھا آج تمہارے اس لال کی کرتوت اس نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا اس نے بت کے منہ پہ پتھر مارا اور ہمارے خدا کو گرا دیا۔ آگے سے آپ کی والدہ مسکرائی اور کہا کہ اے ابو قحافہ اس بچے کو اس کے حال میں چھوڑ دو، اس بچے کو اس کے حال میں چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا میں نے ہاتھ سے غیبی سے یہ آواز سنی تھی کہ اے ابو بکر کی والدہ تجھے بشارت ہو اس آزاد بچے کی، اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد عربی کا دوست و ساتھی ہے، تجھے مبارک